بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرمائے۔ اسلامی تعلیمات سے دور معاشرے جن اخلاقی پستیوں کا شکار ہیں، ان میں سے ایک ماں باپ کی قدر و تعظیم کا فقدان بھی ہے۔ پیدا ہوتے ہی بیٹے کے ڈاکٹر، انجینئر، سرکاری آفیسر وغیرہ بننے کے خیالات اور خواب دیکھنے والے ماں باپ اس وقت قابل رحم ہوتے ہیں جب ان کے پڑھے لکھے کہلانے والے بیٹے انہیں ایک کمرے تک محدود رہنے پر مجبور کر دیتے ہیں یا پھر اولڈ ہاؤس کی زینت بنا دیتے ہیں۔ توتلی زبان میں آدھی آدھی باتیں کرنے والے بیٹے کی ساری باتیں سمجھ لینے والے ماں باپ جب بڑھاپے میں آپ چپ رہیں، آپ کو کیا پتا جیسے جملے سنتے ہیں تو ان کا دل کہتا ہے ہمارے بیٹے کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرضداری، تنگ دستی، بے روزگاری جیسی نہ جانے کتنی آزمائشوں کا سامنا کر کے ایک سے زائد بچوں کی یکساں پرورش کرنے والے ماں باپ کو جب بڑھاپے میں 2 وقت کھانا بھی مانگنے پر ملتا ہے، تب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیاوی ترقی کی دلدادہ اکثریت اپنے بیٹوں کو فقط دنیا سکھاتی اور علم دین سے دور رکھتی ہے۔ انہی ماں باپ کو جب بڑھاپے میں یہ بیٹے اپنے لیے بوجھ اور سنبھالنا مصیبت سمجھتے ہیں تو یہی ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹے کو علم دین سکھایا ہوتا، عالم بنایا ہوتا تو ماں باپ کو شاید ایسا نہ کہنا پڑتا۔ پیارے ناظرین، آخر بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے؟ آئیے اس سوال کا جواب اسلام سے پوچھتے ہیں۔ اسلام نے اچھے بیٹے کی جو خوبیاں اور ذمہ داریاں بیان کی ہیں، ان میں سے چند ایک بغور سماعت فرمائیے۔ بیٹے کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور نہایت نرمی سے پیش آنے والا، بوڑھے ماں باپ کو جھڑکنا اور غصہ دکھانا تو درکنار، اف تک نہ کہنے والا، شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی کرنے والا اور ان کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رحمت طلب کرنے والا ہونا چاہیے۔ بیٹے کو ماں باپ کی خدمت کے دوران پیش آنے والی ہر طرح کی تکالیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے والا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ایک صحابی نے اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھائے سخت گرم پتھروں والے رستے پر چلتے ہوئے 6 میل کا سفر طے کیا۔ وہ پتھر اتنے گرم تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا۔ بیٹے کو دن رات کی پرواہ کیے بغیر والدین کی خدمت میں مصروف رہنے والا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا بایزید بسطامی علیہ رحمہ سخت سرد رات میں ماں کے لیے پانی کا پیالہ لیے ساری رات کھڑے رہے، یہاں تک کہ پانی بہہ کر انگلی پر جم گیا اور برتن انگلی سے چمٹ گیا۔ جب چھڑایا تو انگلی سے جلد اکھڑنے پر خون بہہ نکلا۔ بیٹے کو ماں باپ کی ہر ناگوار بات اور ناروا سلوک پر صبر کرنے والا اور ہر حال میں ماں باپ کو راضی رکھنے کی کوشش کرنے والا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو ایک شخص نے عرض کی،
اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں۔ فرمایا اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں۔ بیٹے کو ماں باپ کی وفات کے بعد بھی ان کی عزت و آبرو کی حفاظت، ان کے قرض کی ادائیگی اور ان کی قسمیں پوری کرنے میں کوشش کرنے والا ہونا چاہیے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، جو شخص اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قسم سچی کرے اور ان کا قرض اتارے اور کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر انہیں برا نہ کہلوائے، وہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھا جائے گا، اگرچہ ان کی زندگی میں نافرمان تھا۔ بیٹے کو خدمت اور ضرورت کی وجہ سے بلانے پر فوراً ماں باپ کے پاس حاضر ہو جانا چاہیے، یہاں تک کہ اگر پردیس میں ہو تب بھی۔ چنانچہ بہار شریعت میں ہے، یہ یعنی بیٹا پردیس میں ہے، والدین اسے بلاتے ہیں تو آنا ہی ہوگا، خط لکھنا کافی نہیں ہے۔ یوں ہی والدین کو اس کی خدمت کی حاجت ہو تو آئے اور ان کی خدمت کرے۔ پیارے ناظرین، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہر بیٹے کو اسلامی اوصاف والا بیٹا بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی بلا حساب مغفرت فرمائے، آمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔